إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا و سفرن اور سفر قاصدن درمیانہ لا تبعو کا البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی ولیکن اور لیکن بعدت علیہم شقہ دور ہو گئی ان پر مسافت وصحیح حلیفونہ اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لو استطعنا اگر استطاعت رکھتے ہم لخرجنا البتہ نکلتے معکم ساتھ تمہارے یہلکونا وہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے انہم لکاذبون بے شک وہ جھوٹے ہیں. عفا اللہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ کو لما اذنت کیوں اجازت دی آپ نے انہیں لہم حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لک ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا و تعلم اور آپ جان لیتے لکاذبین یعنی جھوٹوں کو. لا یستاذنوک نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر ان یجاہدوا باموالہم کہ وہ جہاد کریں ساتھ اپنے مالوں کے وانفسہم واللہ علیم بالمتقین اور اپنی جانوں کے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو. انما یستاذنوک بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین لا یؤمنون وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وارتابت اور شک کرتے ہیں قلوبہم دل ان کے فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یرتدون حیران بنے ہوئے ہیں. ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے خروجا نکلنے کا لعدو ضرور وہ تیاری کرتے لہو اس کے لیے عدتاً ساز و سامان ولیکن کریہ اور لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے انبعاثہم اٹھنا ان کا فثبتہم تو اس نے روک دیا انہیں وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم اگر وہ نکلتے تم میں نہ وہ زیادہ کرتے تمہیں الا قبالا ولا اوضعوا مگر خرابی میں اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے خلالکم یبغونکم درمیان تمہارے وہ تلاش میں رہتے تم میں الفتنۃ فتنہ کی وفیکم اور تم میں سماعون سننے والے جاسوس بن کر لہم ان کے لیے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا البتہ تحقیق انہوں نے ڈالنا چاہا الفتنۃ فتنہ من قبل اس سے پہلے وقلبوا الٹ پلٹ کے لکا آپ کے لیے الامور معاملات میں حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق آ گیا حق وظہر اور ظاہر ہو گیا امر اللہ وہم کارہون اللہ کا حکم چاہے کہ وہ ناپسند کرتے رہے. ومنہم اور ان میں سے من یقول جو کہتا ہے ایذن اجازت دیجیے لی مجھے ولا تفتینی اور نہ فتنے میں ڈالیے مجھے الا فتنۃ خبردار فتنے میں تو سقطوا وہ پڑ چکے ہیں وَإِنَّ بے شک جہنم لمحیطۃ البتہ گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو. ان تصب کا اگر پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنت کوئی بھلائی تسوہم بری لگتی ہے انہیں وَإِن اور اگر تصب کا پہنچتی ہے آپ کو مصیبت کوئی مصیبت یقولو وہ کہتے ہیں قد اخذنا تحقیق ہم نے سنبھال لیا امرنا معاملہ اپنا من قبل اس سے پہلے ویتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں وہم فارحون اور اس حال میں کہ وہ خوش ہونے والے ہیں. قل نہیں کہہ دیجیے ہرگز نہیں یصیبنا پہنچے گی ہمیں الا مگر ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے لنا ہمارے لیے ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مومنوں کا اللہ پر توکل ہے اور وہی ہمارا مولا ہے.
یعنی بعض منافقین بنا کسی شرعی عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے تھے گھروں میں رہنے کی، گھروں سے نہیں نکلنے کی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیوں آپ نے اجازت دی. اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے. آپ نے انہیں کیوں اجازت دی یہ تو پوچھا ہے لیکن معاف بھی فرما دیے. تو مومن کون ہے منافق کون ہے یہ جاننا ضروری تھا نا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ پیار سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی بھی دے دی اور تنبیہ بھی، تاکہ اجازت دینے میں عجلت نہ کرے. جلد بازی کی گئی تھی نا، تو کیوں نہ پہلے تحقیق کر لی کہ جس کے پاس کوئی معقول عذر ہو تو ان کو اجازت دینے کا حق تھا، ورنہ ان کو حکم دینا تھا کہ جنگ میں شامل ہو. اس میں سچے مومنوں کی صفات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان یقین ہوگا، اپنے مال جان سے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. ہیلے بہانے یہ لوگ نہیں کریں گے، بلکہ نہایت شوق و ذوق کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. اب یہاں متقیوں کی نشانی بیان کی گئی. اب ہمارے پاس بھی اب جہاد کرنے تو جانا ہے نہیں، تو اب دنیا کے کاموں کے لیے اولاد کے لیے ہم وقت نکالتے، مگر دین کے خدمت کے لیے دین کا علم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو مومنوں کی علامت ہمارے میں ہے یا نہیں ہے، غور کریے. آج کے فتنوں کے دور میں سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. دین اور ٹیکنالوجی دونوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دلائل کے ساتھ کافروں کو مشرکوں کو جواب دے سکنے کے قابل ہونا چاہیے. لوگوں کی جو غلط فہمی ہے اسلام کے بارے میں اسے ہم دور کر سکیں. یعنی ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے نا، مگر خواہشات جو بادشاہوں کی ہوتی ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی. تو ہم انسان دنیا میں فقیر بن کر جئیں گے تو آخرت میں بادشاہ کی زندگی گزار سکیں گے. اسلام کی خوبصورتی لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ہمیں پہلے قرآن و حدیث کا علم سیکھنا ضروری ہے، پھر اپنی زندگی میں عمل کر کے نمونہ بننا ہے، ان کے لیے رول ماڈل بننا ہے. اگر کسی کو نیکی کی توفیق مل رہی تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتا. تو آج ہم یہاں قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دین کے کاموں میں ہیلے بہانے کرنا اچھی بات نہیں ہے. اگر مشکل بھی لگے تو خلوص نیت سے شروع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کریں گے. آیت 47 میں منافقوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے. اگر یہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو بھی جاتے تو غلط مشورے دیتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو ختم کر دیتے تھے، آپس میں نفرتیں عداوتیں ڈال دیتے تھے اور ایسے کاموں میں بہت تیزی دکھاتے تھے نا ایسے لوگ. تو اکثر ایسے لوگ خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے احتیاط کرنا چاہیے. تو بہتر ہے ایسے لوگوں سے ہم دور ہی رہیں تاکہ اپنا دین ایمان ضائع ہونے سے بچا لیں. تو ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ تعداد کم ہو یا زیادہ، ہم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے. یعنی آیت 50 میں حسنات جو ہے نا اس سے مراد مسلمانوں کی کامیابی ہے. مال غنیمت کا مال ملنا منافقوں کو بہت برا لگتا تھا. جب کبھی مسلمانوں کو مصیبت کوئی مشکل آتی تو وہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اپنی جان بچا لی، ہوشیاری کر کے ہم جان بچا لی کہتے تھے. لیکن ان کی دلی عداوت کی دلیل یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے. خوشی ملی تو ان کو تکلیف ہوتی تھی اور غم ملا تو وہ خوش ہوتے تھے. تو ایسے لوگ آج کے معاشرے میں بھی ہمارے اطراف ملتے نا. آیت 51 میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین ہونا چاہیے. ہماری تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے نا، مصیبت ہو یا بھلائی، وہ تقدیر کا حصہ ہے. پھر اس کو مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو ہمارے انسان کے بس میں نہیں ہے وہ چیز کو ہم دور نہیں کر سکتے نا. تو کیوں نہ ہم صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے نیکیاں کما لیں. وہی اللہ کارساز ہے مومنوں کے لیے، مدد کرنے کے لیے، مصیبت سے نکالنے کے لیے، اور کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام کر تو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے ظاہری اسباب بھی بناتا اور معجزوں کی طرح ہمارے کام آسان ہوتے، لیکن ہماری آنکھوں سے معجزے نظر نہیں آتے. قل هل تربصون، کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا احدا، مگر ایک کا، الحسنین، وہ دو بھلائیاں، ونحن، اور ہم، نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، ان، کے، یصیبکم اللہ بعذاب، پہنچائے تمہیں اللہ کوئی عذاب، من عندہ، اپنے پاس سے، اور یا بایدینا، ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، انا، بے شک ہم، معکم، ساتھ تمہارے، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں. قل انفقوا، کہہ دیجئے خرچ کرو، تو ان، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن، ہرگز نہیں، یتقبلا، وہ قبول کیا جائے گا، منکم، انکم، تم سے، بے شک، کنتم، ہو تم، قوما فاسقین، نافرمان لوگ. وما منعہم ان تقبلا، اور نہیں مانا ہوا ان کے کہ قبول کیے جائیں، منہم، ان سے، نفقاتہم، صدقات ان کے، الا، مگر، انہم،
یہ کہ وہ کفروا باللہ اُنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، ولا اور نہیں یاتون وہ آتے الصلاۃ نماز کو الا مگر وہم اس حال میں کہ کسالہ سستی کرتے ہوئے، ولا اور نہیں ینفقون وہ خرچ کرتے الا مگر وہم کارہون وہ ناپسند کرتے ہوئے، فلا توجب کا پس نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں بیہا ساتھ اس کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق اور نکلے انفسہم جانیں ان کی، وہم کافرون کفر کی حالت میں، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، انہم لمنکم بے شک وہ البتہ تم میں سے ہے، وما حالانکہ نہیں ہے، ہم وہ منکم تم میں سے، ولکنہم اور لیکن قوم ایسے لوگ ہیں یفرقون جو ڈرتے ہیں، لو یجدون ملجا اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، اور مغارت یا کوئی غار، اور مدخلہ یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں گے، الیہ طرف اس کی، وہم اس حال میں یجمعون سارے کے سارے، ہم من یلمزوک اور کچھ ان میں سے ہیں جو الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فی صدقاتی صدقات کے بارے میں، فین پھر اگر اوتو وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، رضو وہ راضی ہو جاتے، وین اور اگر لم یوتو نہ دیے جاتے، منہا ان میں سے، اذا ہم تب وہ یسقطون ناراض ہو جاتے ہیں، ولو انہم اور کاش یہ کہ وہ رضو وہ راضی ہو جاتے، ماں اس پر جو آتاہم اللہ و رسولہ دیا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، من فضلی اپنے فضل سے، رسولی اور اس کے رسول، انا بے شک ہم اللہ راغبون اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، انما الصدقات للفقراء والمساکین بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور جو کام کرنے والوں کے لیے، علیہا ان پر، والمؤلفات اور الفت ڈالے گئے، قلوبہم جن کے دلوں میں، فی رقابی اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل مسافر راہ گیر، فریضۃ فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ آیت 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ منافقین سے کہو تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، ہمیں دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہوگا، فتح ہوئی تو غازی ہو جائیں گے، مال غنیمت ملے گا، شکست ہوئی تو شہید، اور شہید کا مرتبہ جنت پکی ہے، مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں منافقوں کے لیے، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا پھر ہمارے ہاتھوں انہیں قتل کروائے یا قیدی بنائے جائے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں تھا نا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے پہچاننے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں ان کی نشانیاں بتا دی، قرآن اور حدیث میں دیکھیں گے منافقوں کی کیسی حرکتیں ہیں، تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے کافی ہے، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھنے کے بجائے ہمیں اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے نا، لیکن ہم کسی انسان کے بارے میں وہی جان سکتے جو وہ ظاہر کرتا ہے، تو اس کی بنا پر ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، منافقوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں، جب تک ایمان نہیں ہے کوئی بھی عمل، مثلاً صدقہ خیرات خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو، ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ فاسق لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی علامت ہے دکھاوے کے لیے اپنی جان مال ظاہری طور پر خرچہ کرتے، تو ایسے مال کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ حابیل و قابیل کے قصے میں بھی صدقہ تقویٰ والے کا قبول ہوا تھا نا، تو فاسق نافرمان کا نہیں ہوا تھا، تو نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی، اسی طرح گناہ اور نافرمانیاں نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے۔ تو ہمیں اب یہاں پر کیا سبق مل رہا، تو جو کچھ بھی ہم نیکی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہی نیکی قابل قبول ہونے والی ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر فسق کرنا، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کرنا، کراہت سے خرچ کرنا، یہ منافقوں کی علامات ہے۔ تو فاسق لوگ نماز وقت پر ادا کرنے پر اجر کی امید نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی ان کو ترک کرنے پر سزا کا خوف ہوتا تھا، تو یہ دونوں سے محروم ہو گئے تھے۔ جو کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ کیا جاتا وہی قبول ہونے والا ہے۔
اور کسی کی اولاد مال کو دیکھ کر ہم تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ بطور آزمائش بھی ہو سکتا۔ فاسق چاہے دنیا میں تمام کامیابی حاصل کر لے، لیکن اس کی موت کفر کی حالت میں اگر ہوگی تو اس کا عذاب جہنم میں ہوگا۔ جیسا کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ، وہ سچے مومن تھے جو حمایتی نہ بن سکا، وہ دولت بھی دنیا میں ہی رہ گئی، اور پھر کس کام آئی وہ دولت؟ اولاد کے لیے کمانے میں جو مشغول ہو جاتے نا، آخرت کی فکر نہیں کر کے، ان کی اولاد ہی ان کے لیے اگر عذاب کا ذریعہ بن رہی تو پھر ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ تو ہم اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں، دین کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہماری دنیا بھی بنیں گے اور آخرت میں بھی ہماری اولاد ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی۔ مال اور اولاد دونوں کو فتنہ کہا گیا، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اپنا مقصد حیات بھول جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کس مقصد سے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ بھول کے ہم کیا کرتے؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کے مال کمانے میں، بچوں کی زندگیاں بنانے میں اپنی جان کھپا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہر کسی کو پیدا کیا کس لیے؟ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کے بعد ساری چیزیں ہیں دنیا کی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر کے دن رات اللہ کی عبادت میں لگ جائے اور اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے اور اپنی جو ذاتی ذمہ داریاں ہیں اس کو نہیں ادا کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نمازیں 10-10 منٹ نکالو آپ کی ادا ہو جائیں گے۔ تو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے نا۔ تو اللہ کی راہ میں جو وقت لگا رہے ہیں وہ اصل ہماری آخرت کے لیے، اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اگر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ہم پر ٹوٹ جائیں نا تو ہماری ایمان کی علامت یہ ہوگی ہم دین پر ثابت قدم رہیں گے، کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کریں گے۔ مومن ہمیشہ اللہ سے امید رکھتا ہے، انسانوں سے نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے عطا پر راضی رہتا ہے۔ یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یہ دعا پڑھنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ ساری چیزیں اگر پڑھتے رہیں گے اس کے معنی مطلب سمجھ کے تو ہمارے دلوں پر اس کا ضرور اثر ہوگا۔ آیت 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں وہ بتا رہے ہیں، اس کی تقسیم کا حق اپنے رسول کو بھی نہیں دیے۔ تو اب ان 8 لوگوں کو جو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، اس کا ذکر یہاں پر ہے، یہ نوٹ کر لیں کیونکہ رمضان آ رہا ہے، سب لوگ اکثر لوگ سال میں کبھی بھی نکال سکتے زکوٰۃ، لیکن موسٹلی اجر بڑھنے کی وجہ سے رمضان میں نکالتے نا، تو یہ نوٹ کر کے رکھیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے، اس پر خود بھی عمل کر سکتے۔ نفلی صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں نا یہ 8 لوگ ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کون ہے؟ فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا اصول کرنے والوں کی تنخواہ کے طور پہ دینا، اور چوتھا کیا ہے؟ گردن آزاد کرنے کے لیے، اور قرض دار کے قرضہ ادا کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، یعنی جو بھی ہتھیار وغیرہ خریدنا ہے اس کے لیے، اور مسافر چاہے وہ اپنے ملک میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مسافر میں کیا ہو جاتا، کبھی کبھی وہ مال لے کر نکلتا لیکن چوری ہو جاتا، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سفر کی مدت 10-12 دن رہتی لیکن کچھ کاموں کی وجہ سے اس کو زیادہ رہنا پڑتا، اس کے ساتھ مال ختم ہو جاتا، تو وہ بھی حقدار ہے۔ مؤلفۃ القلوب میں وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آتے نا، تو ان کی مدد کرنے پر ہو سکتا وہ دین کی طرف مائل ہو کے مسلمان ہو جائے۔ تو فقراء میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں؟ غریب، محتاج، مسکین، تھوڑا بہت کماتے ہیں مگر اس کی تمام ضرورت پوری نہیں ہوتی نا، ویسے لوگ کو فقراء کہا جاتا ہے۔ جو روڈوں پہ سڑکوں پہ جو مانگتے پھرتے نا وہ فقراء نہیں ہے، وہ تو کروڑ پتی رہتے، سود پہ اپنا کاروبار چلاتے رہتے۔ اور مسکین وہ ہے جس کی آمدنی ضرورت زندگی سے کم ہو۔ سورہ کہف میں ہے نا کشتی والوں کو جو مسکین کہا گیا، تو وہ بھی دیکھیں۔ تو مالدار تندرست صدقات زکوٰۃ نہیں لے سکتے، چاہے وہ شادی کے لیے ہو چاہے کسی اور کام کے لیے ہو، اگر وہ تندرست ہے، مالدار ہے، اگر صدقات زکوٰۃ لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گناہ گار ہے۔ ومنہم، اور کچھ ان میں سے، الذین، وہ لوگ جو یوزون، اذیت دیتے ہیں، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ کان ہے، قل کہہ دیجئے، اذن، کان ہے، خیر، بھلائی کا، لکم، تمہارے لیے، یومنو، وہ ایمان رکھتا ہے، باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، ویومنو، اور وہ اعتماد کرتا ہے، للمؤمنین، مومنوں پر، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین یؤذون، اور جو اذیت دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لکم، تمہارے لیے، لیرزوکم، تاکہ وہ راضی کریں تمہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ، اور اس کے رسول، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یرزوہ، وہ راضی کریں، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ الم یعلم انہ، کیا نہیں وہ جانتے، بے شک وہ، من یحادد، جو مخالفت کرتا ہے اللہ و رسولی،
اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ تو بے شک لیے اس کے، نار جہنم جہنم کی آگ ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا، فیہا اس میں، ذالک الخزی العظیم یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق، ان تنزلہ کہ اتاری جائے، علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے انہیں، بیما اس کی جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجئے، استہزئوا مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون وہ جس سے تم ڈرتے ہو، وَلَئِن اور البتہ اگر، سألتم پوچھو تم ان سے، لَيَقُولُنَّ البتہ وضرور کہیں گے، انما بے شک جو، کننا تھے ہم، نخوض ہم بحث کرتے، ونلعب اور ہم دل لگی کرتے، قل کہہ دیجئے، اب اللہ کیا اللہ کا، وآیاتی اور اس کی آیات کا، ورسولی اور اس کے رسول کا، کنتم تستہزئون تم مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا نہ تم معذور پیش کرو، قد تحقیق، کفر تم کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم بعد اپنے ایمان کے، ان اگر، نعفو ہم معاف کر دیں، ان طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب دیں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بانہم بے وجہ اس کے، کانوا مجرمین وہ جرم کرتے، المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم بعض ان کے، من بعض سے، یامرون وہ حکم دیتے ہیں، بالمنکری برائی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المعروف بھلائی سے، ویقبضون وہ بند رکھتے ہیں، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، نسو وہ بھول گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، فنسیتم تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافق نافرمان ہیں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا آگ کا جہنم کا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ تعالیٰ کافی ہے انہیں لعنت کرنے کے لیے اور ان کے لیے عذاب قائم کرنے کے لیے، کالذین من قبلکم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو اشد بہت زیادہ بہت شدید، یعنی منکم قوتاً تم سے زیادہ قوت میں، واکثر اور زیادہ تھے، اموالاً و اولادا مال میں اور اولاد میں، فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے سے، فاستمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا، بخلاقکم اپنے حصے سے، کما جیسا کہ، استمتع فائدہ اٹھایا، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلکم تم سے پہلے، بخلاقہم اپنے حصے سے، وقستم اور بحث کی تم سے، کالذی جس طرح، قازو انہوں نے بحث کی، اولئک یہی لوگ، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون اور یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی آیت 61 سے 70 تک پھر سے منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ بار بار ہمیں نصیحت کے لیے بیان کیا گیا، منافقوں کی اگر عادت ہمارے میں ہے تو اس کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ منافق کون ہوتے؟ کان کے کچے ہوتے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولتے، وعدہ کرے تو اس کو توڑ دیتے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ آ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے اس آیت میں دردناک عذاب کی ان کو وعید دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچتی، تو کیا ہم دین کا کام کریں گے تو کیا ہمارے کو پھولوں کی سیج ملیں گے؟ نہیں نا۔ تو ان سب چیزوں سے انسان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ آخرت کے لیے کام کر لے۔ اور منافقوں کا جو جہنم میں جگہ ہے نا، درکل اسفل میں ڈالا جائے گا، یہ زبردست رسوائی والا عذاب ہے ان کے لیے۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہے، جو قسم کھا کر جھوٹا یقین دلاتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے ظاہر کر دے رہا کہ یعنی منافق برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے، بخیلی دکھاتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ تو ایسے احکامات کو چھوڑ دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں محروم کر دے گا۔ اللہ کا بلا دینا یہ ہے کہ ہدایت سے محروم کر دینا اور رحمت سے دور کر دینا۔ تو برائی کے نام پہ فیشن کا جو رواج چلتا نا، اس کو اپنے لیے پسند کرتے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا لیکن ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو قرآن نماز سے روکنا، پردے کرنے پر تانے دینا، رشوت پر ابھارنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے میں بھی عام ہوتے جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں ہدایت بھی نصیب فرمائے اور رحمت بھی، ورنہ ہم بھی ان میں شامل ہو سکتے۔ تو آخرت میں اگر عذاب ہوگا تو ہمیں کون بچا سکتا؟ الم یاتیہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم
खबर उन लोगों की जो उनसे पहले थे, कौम नूह, आद, समूद व कौम इब्राहीम व असहाब मदियन, यानी नूह अलैहिस्सलाम, आद अलैहिस्सलाम व समूद व इब्राहीम अलैहिस्सलाम, असहाब मदियन, वल मुतफिकात, और लुटी हुई बस्तियाँ, आततहुम आए उनके पास, रसूलुहुम बिलबय्यिनात, रोशन निशानियाँ लेकर रसूल, फमा बस नहीं, काना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लियज़लिमहुम, वो जुल्म करने वाला उन पर, वलकिन कानो, लेकिन थे वो, अनफुसहुम यज़लिमून, वो अपने जानों पर जुल्म करने वाले। वल मोमिनुना वल मोमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम औलिया बाज़ इनके दोस्त हैं बाज़ के, यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, वो हुक्म देते हैं भलाई का और रोकते हैं बुराई से, व युक़ीमून अस्सलाता व यूतून ज़काता, और वो कायम करते हैं नमाज और अदा करते हैं ज़कात, व युतीऊन अल्लाह व रसूला, और इताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की, उलाइका सयरहमुहुम, यही लोग हैं ज़रूर रहम करेगा उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। यानी जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा गुजर चुकी ना, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, असहाब मदीन में शोएब अलैहिस्सलाम आते ना, इन सब का जिक्र यहाँ पर करके क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, इनको कैसे कैसे ज़िंदगी, हयात, माल, दौलत, औलाद हमारी उम्र से ज़्यादा दिया गया था ना, उसके बावजूद उनके कुफर की वजह से जो सज़ा उनको मिली, क्या उनको नहीं पता है? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं यहाँ पर। और अहले मुतफ़क्कात से मुराद कौम लूत है, जिसकी बस्ती का नाम सुदुम था। इन पर आसमान से पत्थर बरसाए गए थे और फिर उनकी बस्ती को उठाकर आसमान से उल्टा फेंक दिया गया था, तो उन्हें मुतफ़िकात कहा जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी पर जुल्म नहीं करते, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर गुनाह और नाफरमानी करके जुल्म कर लेता, तो उसकी सज़ा अल्लाह ताला की तरफ से आती है। सारी उम्मतों का जिक्र और अंजाम बताकर हमें क्या यहाँ पर बताया जा रहा है? हमें इबरत हासिल करना है और हमें नसीहत की जा रही है कि अल्लाह की रहमत हम पर है, जो हमें आखिरत के अज़ाब से बचाना चाहती है, तो हम इसकी आयतों पर अमल करें। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला मोमिनों की तारीफ़ फरमा रहे हैं। मोमिन मर्द और औरत जो आपस में एक दूसरे के मददगार और दोस्त होते हैं, नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नमाज की पाबंदी से अदा करते, ज़कात अदा करते और अल्लाह रसूल की इताअत करते। हदीस में है, मोमिन के लिए एक दीवार की तरह है, जो ईंट दूसरी ईंट को जो मजबूती का ज़रिया बनती ना जोड़ने के लिए। तो ईमान का रिश्ता भी खूनी रिश्तों से बढ़कर होता है। हुकूक अल्लाह में नमाज, रोज़ा ये आ जाता, और ज़कात हुकूकुल इबाद है। ये दोनों को इम्तियाजी हैसियत इस्लाम में हासिल है। अल्लाह ताला बार बार एक साथ दोनों का जिक्र फरमा रहे ना। हर मामले में अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द रहम करेगा और उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अदल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनात, वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फ़ीहा, अब मोमिन औरतों और मर्दों के लिए बागात है जिसके नीचे नहरें बह रही है और उसमें हमेशा रहेंगे। व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन, पाकीज़ा बागात है जन्नत अदन के। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ामंदी, अकबर में व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, यानी अल्लाह ताला की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज़ है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही कामयाबी बहुत बड़ी है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदुल कुफ़्फ़ार, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद कीजिए कुफ़ार से, वल मुनाफ़िक़ीन, और मुनाफ़िक़ीन से, वग़लुज़, और सख्ती कीजिए, अलैहिम उन पर, व मावाहुम जहन्नम व बिसल मसीर, और ठिकाना उनका जहन्नुम है जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहलिफ़ूना बिल्लाहि मा, वो कस्में खाते हैं अल्लाह की नहीं, क़ालू, उन्होंने कहा, वलक़द, हालांकि, अलबत्ता, तहक़ीक़, क़ालू, उन्होंने कहा, कलिमतुल कुफ़्र यानी व कफ़रू, और उन्होंने कुफ़र किया, बादा इस्लामिहिम, बाद अपने इस्लाम के, व हम्मू, और उन्होंने इरादा किया, बिमा लम यनालू, उसका जो नहीं वो पा सके, वमा नक़मू, और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया, इल्ला, मगर, अन के अगनाहुम, गनी कर दिया उन्हें, व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फ़ज़ल से, फ़इन यतूबु, फिर अगर वो तौबा कर लें, यकु खैरा, होगा अच्छा, बेहतर, लहुम, लिए उनके, व इन, और अगर यतवल्लौ, वो मुँह मोड़े, युअज़्ज़िबुहुम, अज़ाब देगा उन्हें, अल्लाहु अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ताला अज़ाब उन्हें दर्दनाक देगा, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वली वला नसीर, और ना होगा उनके लिए ज़मीन में कोई दोस्त और ना कोई मददगार। मिनहुम, और कुछ इनमें से, मन अहदल्लाहि, जिन्होंने अहद किया अल्लाह से, लइन आताना, अलबत्ता अगर वो देगा हमें, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, लनसदक़न्ना, अलबत्ता हम ज़रूर सदका करेंगे, वलनकुनन्ना, और अलबत्ता हम ज़रूर हो जाएंगे, मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। फ़लम्मा,
آتاہم پھر جب اس نے دیا انہیں من فضلی اپنے فضل سے بقیلو وہ بخل کرنے لگے بھی ساتھ اس کے وتولو اور منہ موڑ گئے وہم مورزون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے. فاقابہم نفاقا تو اس نے سزا دی انہیں نفاق کی فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم اس دن تک یلقونہ وہ ملاقات کریں گے بیما ساتھ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ ما وعدہ اللہ سے جس نے وعدہ کیا تھا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے یہ وبیما ساتھ اس کے کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولنے والے. علم یعلمو کیا نہیں وہ جانتے ان اللہ یعلمو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم و نجواہم یعنی جو راز کے طور پہ بات کرے چھپا کے کرے یا سرگوشیاں کرے وان اللہ علام الغیوب اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کو. الذین یلمزون المطوعین وہ لوگ جو تانا دیتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے فی الصدقات صدقات کو والذین لا یجدون اور ان کو جو نہیں وہ پاتے الا مگر جہدہم اپنی محنت کے فیسخرون منہم سخر اللہ منہم تو مذاق اڑاتے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. استغفر لہم آپ بخشش مانگے ان کے لیے او یا لا تستغفر لہم آپ بخشش مانگے ان کے لیے ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگے لہم ان کے لیے 70 مرہ 70 مرتبہ فلن یغفر اللہ تو ہرگز اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا لہم ذالک بانہم انہیں یہ بوجہ اس کے انہوں نے کفر کیا باللہ و رسولی اللہ کا اور اس کے رسول کا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو. آیت 72 میں مومن عورتوں اور مردوں سے جنت عدن کا وعدہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے صاف ستھرے پاکیزہ محلات ہے جو یاقوت موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت ملیں گی کیا ہے وہ رضا الہی کی صورت میں ملے گی جو اصل کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات امت کی فکر میں روتے تھے اور آخری وقت بھی امتی کہہ رہے تھے اور آج ہم اپنے مقصد حیات کو بھول کر زندگیاں گزار رہے ہیں. امت محمدیہ کی بہترین صفات کون سی ہے یہاں بتائی گئی امر بالمعروف و تنہونا عن المنکر یعنی برائی سے روکنا اچھائی کی طرف بلانا. یعنی منافقوں کی بار بار کی جو حرکتیں ہوتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے جب ان کو معلوم ہو جاتا بلاتے پوچھتے تو بولتے تھے کہ قسمیں کھا کے جھوٹی باتیں کرتے تھے نا جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. تو یہ ساری خصلتیں انہی کی بیان کی جا رہی. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے ان کو توبہ کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے موقع دیتے جا رہے تھے اور اس کے باوجود بھی اگر کفر کریں گے منہ موڑیں گے تو انہیں آخرت کا عذاب رسوائی والا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور وہاں پر کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا نہ تو ان کا کوئی حمایتی ہوگا یعنی اولاد دوست رشتہ دار کوئی بھی وہاں پر ساتھ نہیں آئیں گے. پھر آیت 75 میں منافق جو تھے نا اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں مال دے گا تو ہم بھی ضرور صدقہ خیرات کریں گے. تو جب اللہ تعالیٰ ان کو دیا تو پھر ان لوگوں نے اپنی بخیلی کرنا شروع کر دی اور جو وعدہ کیے تھے اللہ سے اسے منہ موڑ لیے. تو ان کو سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ کہا کرتے تھے نا تو اس وجہ سے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ان کے بارے میں یہ بہت بڑی وعید ہے جو اللہ سے وعدہ کرتے پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے. ہم میں بھی جو اکثر ایسے نیتیں منتیں کر لیتے پھر وہ پورا نہیں کرتے نا تو یہ بھی منافقوں کی عادت ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. اے اللہ ہمیں جو مال اولاد آپ نے دی ہے نا ہمارے جو ذمہ داری دی ہے اس کو آپ کے قریب کرنے والا بنائے اور یہ مال اولاد ہمیں آپ سے دور نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو بھی مال ہمیں دیا ہے اس میں خیر و برکت دے اور تیرے دین کے راستے میں لگانے والا بنائے. آمین یا رب. یعنی نیکی سے روکنا کیا ہے یعنی مطلب مذاق اڑائے اگر کسی کو ڈسکریج کرے تو وہ لوگ جو کام کرتے نا نیکی کا وہ غریب ہے نا اس کو حقیر سمجھ کے کیا کرتے شرمندہ ہو کے وہ کرنے سے رک جاتے. تو اپنے کنجوسی کو چھپانے کے لیے لوگوں کی نیکیوں سے تانے دے کے مذاق اڑا کے الزام لگا کے ان کو بھی نیکی کرنے سے روک دیتے. تو بھری محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی نیکیوں سے روکنا ہے. تو زبان سے نکلی ہوئی بات کا حساب ہمیں دینا ہے. اگر اچھی بات نہیں کر سکے تو کم سے کم خاموش ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان منافقوں کے لیے بخشش نہ مانگے. چاہے اگر آپ مانگ بھی رہے ہیں 70 مرتبہ پہ ان کے لیے دعا کریں گے تو قبول ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو کفر کیا وہ کسی بھی صورت میں معاف ہونے والا نہیں ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے
دعا مشرکین اور منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ہم کیسے درگاہ والوں مرشدوں کو یہ مقام دے سکتے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ فاسق نافرمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ خیر و شر کے دونوں راستے قرآن میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اب ہمیں کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مانگیں۔ جو بھی کرنا ہے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، تو اس کا حق کسی نبی کو نہیں ہے، کسی ولی کو نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ریح المخلفون بمقعدہم خلفہ، خوش ہو گئے تھے پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں، رسول اللہ کے اور رسول کے، وکریہو اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفروا فی الحر نہ تم نکلو گرمی میں، قل نارو کہہ دیجئے آگ، جہنم کی اشد زیادہ شدید ہے، حرہ گرمی کے اعتبار سے، لو کانوا یفقہون کاش کہ وہ سمجھ رکھتے، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا بس چاہیے کہ وہ بہت کم ہنسے اور روئیں زیادہ، جزاء بدلہ ہے بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، فإن رجعک اللہ الی طائفۃ منہم پھر اگر واپس لوٹے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک گروہ ان میں سے، فاستأذنوک پھر وہ اجازت طلب کریں گے آپ سے، للخروجی نکلنے کے لیے، فقل پس کہہ دیجیے کہ لن ہرگز نہ، تخرجو تم نکلو گے، معیا ابدا ساتھ میرے کبھی بھی، ولن تقاتلو اور ہرگز نہ تم جنگ کرو گے، معیا میرے ساتھ، عدون دشمن سے، انکم بے شک تم رضیتم راضی ہو گئے تم بالقعود بیٹھنے پر، اول مرہ پہلی بار، فاقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، ولا اور نہ تسلی آپ نماز پڑھیے، علی احد کسی ایک پر، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدا کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوں، علی خبرہ ان کی خبر پر، انہم بے شک انہوں نے، کفروا باللہ کفر کیا اللہ کے ساتھ، اور رسولہ اور رسول کے ساتھ، وماتوا وہ مر گئے، وہم اس حال میں، فاسقون کہ وہ فاسق تھے، ولا اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو، اموالہم مال ان کے، واولادہم ان کی اولاد، انما بے شک جو، یرید اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یعذبہم عذاب دے انہیں، بیہا ساتھ اس کے، فی الدنیا وتزہق دنیا میں اور نکلے جائیں، انفسہم جانیں ان کی، وہم اس حال میں، کافرون کہ وہ کفر کرتے، وَإِذْ أُنزِلَتْ اور جب اتاری جاتی ہے، سورۃ کوئی سورت، ان کے آمنوا باللہ وجاہدوا ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو، مع رسولہ ساتھ رسول کے اس کے، استاذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن ہم ہو جائیں، مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے، رضوا بان یکونوا وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہوں، مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والوں کے، وطبع اور مہر لگا دی گئی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ، لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے، لیکن رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ساتھ اس کے، جہادوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم ساتھ اپنے مالوں کے اور اپنی جانوں کے، واولئک اور یہی لوگ، لہم ان کے لیے، الخیرات بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے ان کے لیے باغات جس کے نیچے بہتی ہے جنت کی نہریں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے کامیابی بہت بڑی، وجاء اور آ گئے، المعذرون عذر کرنے والے، من الاعراب دیہاتی لوگوں میں سے، بدوؤں میں سے، لیؤذن کہ اجازت دی جائے، لہم وقعد انہیں اور بیٹھ گئے، الذین کذبوا اور جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ و رسولہ اللہ سے اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا ان قریب پہنچے گا انہیں جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى نہیں ہے ضعیفوں پر اور مریضوں پر، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر جو، لا یجدون نہیں وہ پاتے، ما ینفقون وہ چیز جو وہ خرچ کریں، حرجن کوئی حرج، اذا جب، نصح للہ وہ خیر خواہی کریں واسطے اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، ما نہیں، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی مواخذہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا اور نہ ان پر جو جب بھی،
अतौका दी आए आपके पास, लितहमिलहुम ताकि आप सवार करें उन्हें, कुलता कहा आपने, ला अजिदु नहीं मैं पाता, मा अहमिलुकुम जो मैं सवार करूं तुम्हें, अलैहि जिस पर, तवल्लो वो पलट गए, वायुनिम और आँखों में उनके, तफीज़ु बह रहे थे, मिनद्दम आंसुओं से, हज़ना गम की वजह से, अल्लाह के नहीं, यजिदु वो पाते, मा युनफिकून जो वो खर्च कर सके, इन्नमस सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनुका बेशक मवाख़िज़ा तो उन पर है जो इजाज़त तलब करते हैं आपसे, वहुम अगनिया हालांकि वो गनी है, रज़ू वो राज़ी हो गए, बिए यकूनु कि वो हो, माल खवालिफी साथ पीछे रहने वालियों के, व तबा और मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने, अला खुलूबिहिम व तबा अल्लाहु अला खुलूबिहिम फहुम ला यअलमून और मोहर लगा दी अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, बस वो नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा जुज़ 10 मुकम्मिल हुआ। आयत 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर इंसान को आखिरत का डर हो, यकीन हो, तो वो दुनिया की ज़िंदगी में कम हंसेंगे और रोएंगे ज़्यादा, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है और बहुत बड़ी है दुनिया की ज़िंदगी के बजाय ना। जहन्नुम में इतना रोएंगे कि उसमें कश्तियाँ चला सकते हैं उनके आंसुओं से, और उसके बाद उनके पीप निकलेंगे। जहन्नुमी अपने रिश्तेदारों को 40 साल तक पानी मांगते रहेंगे जो जन्नत में होंगे। तो जो दुनिया में अपने गुनाहों को याद करके कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करता रोता है, वो बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 ख़तरों से ज़्यादा अल्लाह को महबूब कोई चीज़ नहीं है, जो तन्हाई में अल्लाह के खौफ से आँख से निकलते हैं, और दोज़ख से डर के निकलना चाहिए आंसू। तो फिर ऐसे आंसू अल्लाह ताला को पसंद है, और अल्लाह ताला दोज़ख से हमें बचा के वो आँख को जहन्नुम में नहीं जलाएगा, और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अगर चाहिए तो अल्लाह के रास्ते में डरें, खर्च करें, जो कुछ माल सलाहियतें अल्लाह ताला ने दिए उसको खर्च करें, उसके बावजूद भी अपने गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार करें और आँख से अल्लाह के डर से आंसू बहाएं। इस माह रमज़ान में अपनी बख्शिश का परवाना हासिल कर लें। अल्लाह ताला उन्हें अर्श का साया नसीब फरमाएगा जिस दिन किसी चीज़ का साया नहीं होगा। वो कौन है? अल्लाह की फ़िक्र में, आखिरत की फ़िक्र में रोना, गुनाहों को याद करके रोना, आग से डर के रोना, चाहे मक्की के पर के बराबर भी अगर किसी की आँख से आंसू निकल जाता तो इंशाअल्लाह वो जहन्नुम से बच सकती है। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को मुखातिब फरमा कर कह रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ, चाहे वो छोटा सा छोटा नेकी का काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है? ज़िंदगी में नेकी के मौके हमेशा नहीं मिलते, जब भी मिले फ़ौरन अल्लाह की रहमत व नेमत समझकर करने में जल्दी करना चाहिए। मौत किसी भी वक्त आ सकती है ना, तो अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है। हमारी सुस्ती व काहली की वजह से कहीं नेकी की तौफीक हमसे छीन ना ले, तो क्या गारंटी है कि हम ज़िंदा रहेंगे, कल करेंगे, बच्चे बड़े होने के बाद करेंगे, बच्चे बड़े होने के बाद कुरान सीखेंगे, उनकी ज़िंदगी संवारते संवारते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है ना। तो गनीमत जाने कि जो वक्त मिल रहा है उसको गनीमत जाने। आयत 84 में फिर से मुनाफिकों का जिक्र किया जा रहा है। तो नमाज जनाजा पढ़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था, और ना ही उनकी ख़बर पर ठहर कर उनकी दुआएं मग़फ़िरत करें, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल के मुनकिर है, बदकार है, मरते दम तक ये कुफर करते रहे। तो फिर ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल फरमाया। यानी रईसुल मुनाफिकीन जो था ना, अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में यह आयत नाजिल हुई, जिसका इंतकाल हुआ तो उसके बेटे अब्दुल्ला जो सच्चे मोमिन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और फरमाया था कि बतौर तबरुक अपनी खमीस कफन के लिए देइए। तो दूसरा नमाज जनाजा पढ़ाने की दरख्वास्त की थी, तो आप राज़ी हो गए थे। जैसे ही आप उठे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आपको मना किया था, क्योंकि आप ऐसे मुनाफिकों के लिए जनाजा और दुआए मग़फ़िरत करने जा रहे हैं। क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 70 मरतबा से ज़्यादा दुआए इस्तग़फ़ार करूँगा, तो शायद अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर देगा, और मुझे दुआए मग़फ़िरत का इख्तियार दिया गया है, मना नहीं किया गया। फिर नमाज जनाजा पढ़ा दी, तब ये आयत नाजिल हुई। तो ऐसी कई आयतें हैं जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो ख़यालात होते थे ना, जो उन्हें फ़ैसला करना चाहते थे, उसी के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू ताला के वही में हुक्म नाजिल होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नमाज़ पढ़ाई? मुसलमान बेटी की वजह से, खज़रज कबीला का रईस था इसलिए, या सरदार की बेइज्जती ना हो इसलिए? नहीं ना। हदीस मुबारका में है, मेरा कुर्ता अब्दुल्ला बिन उबई को देने का मकसद ये था कि उसे अजाब से नहीं बचाएगा मेरा कुर्ता, मगर जंग बदर के दिन मेरे चाचा अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, तो उस वक्त इसी का कुर्ता लेके उनको पहनाया गया था, तो उसका बदल मैंने अपना कुर्ता दिया। अल्लाह अकबर। इस बात से हमें क्या पता चल रहा? अगर हमारे आमाल
نیک نہیں ہے تو چاہے ہمیں خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی اگر دفنایا جائے تو ہمارا عذاب کم نہیں ہونے والا ہے۔ آیت 86 میں مالدار منافقین جو ہیلے بہانے تراش کر جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے نا، ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا۔ اور کبھی بھی ہمیں انسان کو مال، کسی کے بھی مال اولاد کو دیکھ کے رشک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اگر مال ہے، اگر وہ دین کے راستے میں نہیں خرچ کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے قیامت کے دن عذاب ہوگا نا۔ تو مال اور بچوں کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اب جس کے پاس مال نہیں ہے، کمزور تھے، بوڑھی عورتیں تھے، نابینا معذور لوگ تھے، سواری نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سواری مانگتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر سواری نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ آنکھوں میں آنسو لے کے واپس چلے جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہہ رہے ہیں۔ تو آخرت کی بھلائی یا کامیابی کیا ہے؟ جنت الفردوس، اللہ اور رسول کا دیدار، جو اللہ تعالیٰ نے خود تیار کی ہے ویسی جنت کی نعمتیں ہم چاہتے تو زندگی میں تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اور آگے آیت میں کیا ہے؟ پھر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ معذورین یعنی عربی بدو لوگ جو ہے نا، جھوٹے بہانے کر کے رخصت پوچھتے تھے، جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ تو معذور اس میں کون ہے؟ بیمار ہے، بوڑھے ہے، نابینا ہے، ایسے لوگوں کو معذور کہا گیا۔ پھر 91 آیت میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو واقعی معذور ہے، یعنی ضعیف بوڑھے قسم کے لوگ جو بہت ہی کمزور ہے، بیمار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جس کے پاس سواری یا پھر اخراجات نہیں ہیں، بیت المال سے بھی ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ شرط یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ اور رسول کے دین کے لیے جہاد کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے اور ایسے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو معذور ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یعنی اس میں اب ام مکتوم نابینا بھی جو تھے نا صحابی، ان کے بارے میں بھی ہے یہ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں شریک ہونے والے صحابیوں سے فرمایا، تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہارے ساتھ اجر میں شامل ہے یا برابر کے شریک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں عذر نے روک لیا۔ یعنی ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ دین سیکھنے کے لیے جس کے دل میں تڑپ ہو اور شوق ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے۔ اللہ اور رسول کی محبت میں ڈر سے جو آنسو آنکھ سے نکلتے نا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ تو دل کی تڑپ اور شوق اللہ ہی جانتا نا۔ تو ہمیں گھروں کی مصروفیات، مجبوریاں اور بیماریاں، بچوں کے بہانے کر کے اس کے باوجود بھی ہم اگر رکھتے ہوئے بھی، یہ ساری مجبوریاں رکھتے ہوئے بھی اگر ہم قرآن سیکھنے کا شوق و جذبہ رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکت دے گا کہ ہمارا وقت جو گھنٹوں میں کام ختم ہوتے ہیں وہ منٹوں میں کر دیں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتا۔ تو ہمیں طلب رکھنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے۔ اور آیت 93 میں پھر سے دوبارہ منافقوں کا ذکر کیا جا رہا۔ مخلص مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کہا گیا، جو مالدار، صحت مند ہونے کے باوجود عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھنے کو پسند کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے اجازت ملنے پر خوش ہو جاتے تھے، بہانے کر کے اپنی جان مال کو بچا لیا یہ سمجھ کے وہ اپنے غلط فہمی میں رہتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں پر ان کے مہر لگا دی اور نیکیاں کرنے کی نعمت بھی ان سے چھین لی۔ تو اب ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، یہ ہر آیت میں منافقوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے کہ نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے، ہیلے بہانے کرنے سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کا بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج فتنوں کے دور میں ہمیں اگر بچنا ہے تو کس سے بچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا، جیسا کہ ہمیں کوئی نئی منزل پر جانا ہے، سفر ہمارا پہلی مرتبہ ہو رہا، راستے نہیں معلوم ہے، تو آج ہم گوگل ایپ کا استعمال کرتے اور اس کے جو ڈائریکشن ہے اسی پر ہم چلتے اور اپنی منزل کو پہنچ جاتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی سال پہلے ہمیں جنت کا راستہ بتانے کے لیے جو نقشہ چاہیے وہ ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیے۔ تو کس کرائٹیریا میں ہم عمل کریں گے تو کس درجے کی ہمیں جنت ملے گی۔ اب یہ ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اور پوری بنا کے ہیلے بہانے کر کے قرآن کلاس سے تھوڑے دنوں کے بعد جو لیو کر جاتے نا وہ اپنا نقصان کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، یہ دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا پڑھانا اور آپ لوگوں کا سیکھنا قبول فرمائے اور اس میں جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے، اور جو ہماری نیت خالص ہے اللہ کا کلام پہنچانے کی اس کو دیکھے اور اسی کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔